لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. نادي لي مظهر العجائب تجد عون اللطائف النوائب. كل هم وغم سينجلي لعظمتك يا الله يا الله يا الله. بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد. بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی. عزیزان قدر، برادران عزیز، ماتمداران سید الشہداء، شہزادی کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، نوجوانوں، ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں. کب سے کرتے آ رہے ہیں؟ کیا جب سے کرتے آ رہے ہیں؟ جب سے کرتے آ رہے ہیں کہ عزاداری کا حق ادا کر دیا. میں اسی مجمع سے اگر میں کسی ایک ہی بچے کو اٹھا کر پوچھ لوں کہ بھائی یہ بتاؤ تم عزاداری کرتے آ رہے ہو اور کب سے کرتے آ رہے ہو اور عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا معلوم نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں عزاداری. میں نے جائیے اپنی والدہ کے پاس اور جانے کے بعد کہنا اماں جان ہم عزاداری کب سے کرتے آ رہے ہیں. یہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا اماں جان یہ بتائیے ہم عزاداری کب سے کرتے آ رہے ہیں. تو والدہ نے پلٹ کر جواب دیا بیٹا پڑوس میں مجلس تھی، تیری ولادت ہوئی تھی، تو نے آنکھیں بعد میں کھولی ہیں، پہلے فرشہ ظفر آیا ہے. شاعر نے بڑے خوب دو مصرے کہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا ہم بچپنے سے عزاداری کرتے آ رہے ہیں. میں نے جب سے عزاداری کرتے آ رہے ہو اور اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ عزاداری کا حق ادا کر دیا. انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہو، عزاداری کا حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ یہ فرش ادا کیوں بچھاتے ہو؟ ماتم کیوں کرتے ہو؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تابوت کیوں نکالتے ہو؟ تابوت کیوں نکالتے ہو؟ کہ مولانا آپ نہیں سمجھو گے. میں نے کہا سمجھائیے اور دلیل دے کر سمجھائیے کہ مولانا آئیے. آیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا بیٹھیے. میں بیٹھا. کہا تاریخ انبیاء اٹھائیے. میں نے تاریخ انبیاء کے صفحے کھولنے شروع کرے. کہا پڑھیے. میں نے پڑھنا شروع کیا. کہا آدم کے آگے چلیے. میں نے کہا نوح کے آگے چلیے. میں نے کہا عیسیٰ کے آگے چلیے. میں نے کہا زکریا کے آگے چلیے. میں نے کہا اسماعیل کے آگے چلیے. میں نے کہا یعقوب کے آگے چلیے. میں نے کہا یونس کے آگے چلیے. میں نے کہا یوسف کے ٹھہر جائیے کہ جب یوسف مصر کے بازار میں بک رہے
खरीदने पूरा मिस्र आया था। उसी मिस्र के मजमे में एक ज़ईफ़ा भी थी जिसकी झोली में कुछ अशर्फियाँ थी, कुछ सोना था, कुछ ज़ेवरात थे, और लेकर वो जनाब यूसुफ को खरीदने आई थी। एक मर्तबा एक नौजवान आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद ज़ईफ़ा के कांधे पर हाथ रखकर कहा, ए ज़ईफ़ा, पागल हो गई है, नादान हो गई है, तेरी क्या औकात, तू यूसुफ को खरीदे। एक मर्तबा ज़ईफ़ा जोश में आकर कहती है, ए नादान, तू नहीं जानता कि देख, अगर मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, जब यूसुफ के खरीदारों की फेरिस्तनामा तैयार होगी, यूसुफ के खरीदारों में तो नाम आएगा, मैं कहूंगा मौला हुसैन आपकी अज़ादारी का हक अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन जब अज़ादारों की फेरिस्तनामा तैयार होगी, अज़ादारों में तो नाम आएगा। मैं कहूंगा मौला हुसैन, हम आपकी अज़ादारी का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन जब अज़ादारों की फेरिस्तनामा तैयार होगी, अज़ादारों में तो नाम आएगा। एक बाबा से बुलंद सलवार एक मर्तबा वलीद ने इमाम हुसैन को जब दरबार में बुलाया, किसके लिए? बैत के लिए। इमाम जब वलीद के दरबार में गए तो वलीद अपने तख्त पर बैठा हुआ था। फौरन उठा, उठने के बाद हुसैन के करीब आ गया और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बादशाह को देखकर हाकिम उठ जाता है। वलीद उठा, वलीद ने अपना हाथ बढ़ाया कि हुसैन दौलतों से नमाज देंगे, हमारी बैयत कर लो। इमाम फरमाते हैं कि देख वलीद, मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे दादा जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरी दादी जैसी तेरी दादी नहीं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं। देख, तेरे बाप को बचपन में ही शराब की घुट्टी पिला दी थी, मेरे बाप को बचपन में ही रसूल की उंगली चुसा दी थी। वलीद, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं। तेरे बाप को बचपन में ही शराब की घुट्टी पिला दी थी और मेरे बाबा को बचपन में ही रसूल की उंगली चुसा दी थी। जब सफर का चांद फलक पर आंखें खोलता है तो मीटर चलने चालू हो जाते हैं, काफले चलने चालू हो जाते हैं। कभी 1 लाख जाते हैं, कभी 2 लाख जाते हैं, कभी 3 लाख जाते हैं, कभी 4 लाख जाते हैं, कभी 5 लाख जाते हैं, कभी 6 लाख जाते हैं, कभी 7 लाख जाते हैं, कभी 8 लाख जाते हैं, कभी 9 लाख जाते हैं, कभी 10 लाख जाते हैं, कभी 1 करोड़ जाते हैं, कभी 2 करोड़ जाते हैं, कभी 3 करोड़ जाते हैं, कभी 4 करोड़ जाते हैं, कभी 5 करोड़ जाते हैं, कभी 6 करोड़ जाते हैं, कभी 7 करोड़ जाते हैं, कभी 8 करोड़ जाते हैं। और जब ये तादाद सरजमीने करबला पर पहुंची तो बगदाद परेशान है। मैंने कहा भाई क्यों परेशान हो? क्या तादाद देखकर परेशान हो कि तादाद देखकर परेशान नहीं, ये सोच के परेशान है जब हुसैन ने इन्हें बुलाया नहीं तो इतने आ गए, जब हुसैन बुलाएगा तो कितने आए। जब हुसैन बुलाएगा तो कितने आएंगे? तादाद देख के हैरान नहीं, ये सोच के हैरान है कि जब हुसैन ने इन्हें बुलाया नहीं तो इतने आ गए, और जब हुसैन इन्हें बुलाएगा तो कितने आएंगे। बस मेरे अजीजों, ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी। अल्लाह जाने कि अगले साल जिंदा रहूं या न रहूं। जब भी फर्श अज़ब पर आया करो ना, यही सोच कर आना कि जिंदगी हमारी आखिरी जिंदगी है। शहजादी ने हमें याद किया, परवरदिगारा
سب کو طول عمر عطا فرما۔ عزادارو، یہی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب امام مظلوم کربلا خیمے سے اجازت لیتے ہیں اور مولا سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں، مولا سجاد غش کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد کو ہوش میں لایا اور لانے کے بعد جناب زینب نے جیسے ہی کہا کہ بیٹا سجاد، یہ تمہارے بابا تم سے اجازت لینے آئے۔ بس عزادارو، سجاد نے باپ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ اونا محمد کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اے سید سجاد بس اتنا سمجھ لو، اے سید سجاد بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں اور تم ہے، اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے اپنی طاقت کو سمیٹنے کے بعد کہا پھوپھی اماں ذرا جاؤ تو میری تلوار لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے، امام فرماتے سجاد ابھی یہ میرا امتحان ہے، 11 محرم سے تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ لو عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا۔ امام نے اجازت جنگ لی، میدان کربلا میں پہنچے، میدان کارزان میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اونا محمد کو مارا، تم نے میرے کڑیے جوان کے سینے میں برچی کی ہڈی ماری، تم نے میرے 6 مہینے کے اصغر کے 3 بار کا تیر۔ عزادارو، آواز قدرت آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا لو خنجر بیدار کے لیے۔ حسین نے آواز قدرت سنی، سننے کے بعد ایک مرتبہ چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزادارو، ارے تیروں کی بارش ہوئی، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہے۔ حسین کی دکھڑیاری ماں کہتی ہے آجا میرے حسین آجا، میں نے تیرا مختار اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ شمر و خند و خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کی دلکوں کو پکڑا، سر و تن میں جدائی کی نادی نے ندا دی، فضا میں آواز گونجی، آواز گونج علا قتل الحسین بکربلا، علا ذبح الحسین بکربلا، نادی ندا دیتا ہوا مدینے چلا گیا، علا قتل الحسین بکربلا، علا ذبح الحسین بکربلا۔ اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، ارے رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ یہ آواز عباس کی ماں کے کانوں میں پہنچی۔ ایک مرتبہ عزادارو، شہزادی گھر سے باہر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے نادی ذرا ندا دوبارہ کہنا، علا قتل الحسین بکربلا، علا ذبح الحسین بکربلا۔ ام المنین نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کہا عباس میں تیرا دھول نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ آنے والا کہتا اے شہزادی سے نہ کہو، ارے پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔